बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक वाक़या सुनाती हूँ। अबू सुफ़ियान के दिल में कभी ये ख्याल ना आया था कि कुरैश का कोई फ़र्द इसकी हुक्म अदूली या किसी ऐसे मामले में इसकी मुखालफत की जुर्रत कर सकता है, क्योंकि वो मक्का मुकरमा का ऐसा सरदार था जिसकी बशिंदगाने मक्का इज़्ज़त और अताअत किया करते थे। लेकिन इसकी बेटी उम्मे हबीबा रमलता ने अपने बाप के खुदाओं का इनकार करके इसकी अपने बारे में खुश फहमी को खाक में मिला दिया था। ये और इनका खामन अब्दुल्ला बिन जहश अल्लाह वाहदा ला शरीका पर ईमान ले आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सिद्के दिल से इतराफ़ कर लिया। अबू सुफ़ियान ने अपनी बेटी और दामाद को अपने आबाई दीन की तरफ लौटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इस मिशन पर कामयाब ना हो सके, क्योंकि जो ईमान रमलता के दिल में उतर चुका था इसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि अबू सुफ़ियान की तरफ से बपा किया गया जुल्म व सितम का तूफ़ान इसे उखाड़ ना सका, और ना ही इसके गैज़ो गज़ब से इनके पाए इस्तक़लाल में कोई लर्जिश पैदा हुई। हज़रत रमलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस्लाम लाने की वजह से अबू सुफ़ियान पर गम व अंदूद के पहाड़ टूट पड़े। अपनी बेटी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से बाज रखने और अपनी मशीयत के ताबा बनाने से आजिज़ आ जाने के बाद हर दम इसी सोचो विचार में पड़ा रहा कि अब मैं कुरैश के सामने किस मुंह से जाऊं, वो मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल करते होंगे। मेरे जीते जी बेटी आबा व अजदाद के दीन को मुतरक कर चुकी है। जब कुरैश को मालूम हुआ कि अबू सुफ़ियान अपनी बेटी रमलता और दामाद पर नाराज़ है, तो उन्होंने इन दोनों का अरसा हयात तंग करना शुरू कर दिया और तरह तरह की अजियतें देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इन दोनों का मक्का मुकरमा में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म दिया, तो रमलता बिनते अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इनका खामद अब्दुल्ला बिन जहश इन महाजरीन में सरफरिस्त थे जो दीन ईमान की हिफाजत के लिए नजाशी की पनाहगाह की तरफ सरपट भाग निकले थे। लेकिन अबू सुफ़ियान बिन हरब और दीगर ज़ुमाए कुरैश को ये बात बड़ी शाक गुजरी कि मुसलमान इनके हाथों से निकलकर सरजमीन हबशा में चैन व आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे। कुरैश ने नजाशी के पास अपने कासिद भेजे ताकि वो इसे मुसलमानों के खिलाफ बराख्ता करे और पुरजोर ये मुतालबा करें कि पहली फुर्सत में इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, और साथ ही इसे ये भी बताएं कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा मरियम के मुतालिक ऐसे अकायद व नज़रियात रखते हैं कि कोई गैरतमंद इंसान सुन नहीं सकता। नजाशी ने इन कासिदों की बातें सुनने के बाद महाजरीन के ज़मा की तरफ पैगाम भेजा कि इनसे दीन की हकीकत और ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक नज़रियात मालूम किए, और इनसे ये भी मुतालबा किया कि कुरान मजीद में से चंद आयात सुनाएं। जब मुसलमानों ने इस्लाम की हकीकत बयान की और कुरानी आयात की तिलावत सुनाई, तो नजाशी बेबसी के आलम में ज़ारो कुतार रोने लगा। इतना रोया कि आंसू से इसकी दाढ़ी भीग गई और इनसे कहने लगा, ये आयत जो आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और पैगाम इलाही जो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया, बिल्कुल इसी नूर की तरह यकसा है जो एक मंबा से फूट रहा हो। फिर इसने अल्लाह वाहदा ला शरीका पर ईमान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत का बरमला ऐलान कर दिया, और साथ ही इसने हर शख्स की हमायत और हिफाजत का ऐलान कर दिया जो पनाह लेने की खातिर हिजरत करके इसके मुल्क में आ जाए। लेकिन ऐवान हुकूमत के दीगर ज़मान बदस्तूर ईसाईयत के पैरोकार थे। हबशा पहुँच जाने के बाद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में आया कि अब दुखों के दिन बीत चुके हैं, दुश्वार गुजार और तकलीफदार रास्तों से गुजर कर अमन और सुकून की वादी में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन तकदीर में जो फैसले हो चुके थे इनका इन्हें कोई इल्म ना था। अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत बालगा ने चाहा कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ऐसा सख्त इम्तिहान लिया जाए जिससे अक्लमंदों की अकल और दानिश और होशमंदों की फ़हम फरासत दंग रह जाए, और फिर इस कठिन इब्तला से कामयाब व कामरान निकल कर अज़्म व शरफ की चोटी पर जलवा अफरोज़ हो सके। एक रात उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बिस्तर पर लेटी तो इसने ख्वाब में देखा कि इसका खामद एक गहरे समंदर की तलातम खेज मौजों में बहुत बुरी तरह गोते खा रहा है और रात भी तारीक और डरौनी है। वो यकदम अपनी नींद से बेदार होकर उठी
اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتایا پسند کیا اور نہ کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ دھار گیا، اور ابھی اس نے منحوس رات کے بعد آنے والے دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند عبداللہ بن جہش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے مے خانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت مے نوشی سے شراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، اور تین صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آ گئی۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کریں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، بائیں صورت دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیں۔ العیاذ باللہ یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتی، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں۔ نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن، اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے کشاش پیدا نہ کر دے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن جہش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی، اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہوگی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاندی کی مانند چمک رہی تھی، فضا مطر تھی، موسم دلربا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے دلگداز جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقصہ کنا تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط میں بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اسی خادمہ کو بلائیں لینے لگی، اور وارفتگی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی، اور اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے۔ اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفے دے دی۔ آج ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالک ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتے میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جرمٹ میں واقع عالی شان محل کی ایک خوبصورت اور آراستہ و پراستہ وسیع حال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی، تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے پیغام ملا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا خواہ ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں حق و صداقت پر مبنی ضابطہ حیات دے کر بھیجا گیا تاکہ اسے تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کریں۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اپنی موکلہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس خوش بختی پر مبارکباد ہو۔ پھر مہر میں دیے گئے دینار اٹھائے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ان سے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب مہر کی خطیر رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں اسی دن یہ مال تجھے دینا چاہتی تھی جب تم نے مجھے یہ نکاح کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا۔ فرماتی ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد ابرہہ میرے پاس آئی، سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ دیے تھے، اور کہنے لگی، شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ میں یہ تمام زیورات بصد شکریہ واپس کرتی ہوں، اور ہاں، انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود قیمتی عطرات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دوسرے روز وہ میرے پاس زعفران، عود اور عنبر کے دلربا عطرات لے کر آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ بڑی رازداری کے ساتھ کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع ہو چکی ہوں۔ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا، اور آپ کو یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں۔ خدا را میری بات بھولنا نہیں۔ پھر اس نے میرا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹھایا۔ میں جب دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، تقریب نکاح کا واقعہ آپ کو سنایا، ابرہہ کا ایمان افروز کردار بیان کرتے ہوئے اس کا اسلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرہہ کے ایمان لانے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اسلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔